آج کے دور کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ آج کے دور کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے یہ دن بدن کٹھور ہو رہا ہے، یہ سخت ہو رہا ہے۔ اور دل کا کٹھور ہونا، دل کا سخت ہونا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ کیوں یہ تقریریں، یہ جلسے، یہ جمعہ کے خطبے کیوں بھی اثر ہو رہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے کے علماء تقریر کرتے تھے اب کے نہیں کرتے، پہلے سے زیادہ تقریریں ہو رہی۔ اب تو پہلے سے زیادہ آسانی ہے سننے کی، سنانے کی۔ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، یوٹیوب ہے، ہزاروں علماء ہیں، ان کے بیانات ہیں، کتابیں ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ برائیوں کا گراف دن بدن بڑھ رہا ہے اور نیکیوں کا گراف دن بدن ڈاؤن ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ شراب کے اڈے مسلمانوں سے آباد ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ زناکاری میں مسلمان آگے ہے؟ کیا بات ہے کہ مسلمان لڑکیاں دن بدن بے پردہ اور بے حیا ہو رہی ہیں؟ کیا بات ہے کہ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں؟ کیا بات ہے کہ انسان دن بدن کرپٹ ہو رہا ہے، بے ایمان ہو رہا ہے؟ آئیے قرآن کریم سے اس سوال کا جواب دیں۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ کھول، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی شرارتوں کا بیان کیا۔ بنی اسرائیل اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی، اللہ نے بڑا نوازا تھا اس قوم کو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، بڑی نعمتوں سے ہم نے تم کو نوازا، دنیا کی بہت ساری قوموں پر تم کو فضیلت دی، تمہارے لیے آسمان سے ریڈی میڈ کھانا اتارا گیا، من و سلوہ اتارا گیا، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ بڑی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نعمتوں سے نوازا، مگر اس قوم نے اللہ کی ہر نعمت کو ٹھکرایا، اللہ کے ہر احسان کے ساتھ اس نے احسان فراموشی، اللہ کی ہر نعمت کے مقابلے میں اس قوم نے طغیان اور سرکشی اور بغاوت سے کام کیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ان تمام شرارتوں کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، اتنے سخت ہو چکے ہیں، اتنے کٹھور ہو چکے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ پتھر کے اندر سے بھی پانی بہتا ہے، پتھر کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے، بار بار جب پتھر کے اوپر پانی گرتا ہے پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے، پانی رسنے لگتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ تمام برائیوں کی جڑ انسان کا دل کا سخت ہونا ہے۔ آج کے دور میں انسان کو دل پر محنت کرنی چاہیے۔ مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے، اس کے کرم سے سدھارتھ نگر کی موہانے بازار کی اس عظیم الشان جامع مسجد میں آج آپ کے سامنے حاضر ہونے اور خطبہ جمعہ کی ذمہ داری ادا کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ میں اس مسجد کے تمام ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج یہ کام میرے ذمے کیا ہے۔ بالخصوص اپنے نوجوان ساتھی حافظ شہزاد حفظہ اللہ کا بھی میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے بڑی کوششیں کی اور بہت دنوں سے ان کا اصرار تھا کہ اس مسجد میں کبھی موقع نکال کے جمعہ کے خطبے کے لیے حاضر ہو سکوں۔ آج اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کو کہنے کی، آپ سب کو حق بات کو سننے کی اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، صحیح مسلم کی 2739 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب الرقاق میں لائے۔ رقاق کا مطلب ہوتا ہے دل کو نرم کرنے والی چیز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث میں جو بات ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو انسان کا دل نرم ہو سکتا ہے۔ آج کے دور کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ آج کے دور کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے یہ دن بدن کٹھور ہو رہا ہے، یہ سخت ہو رہا ہے۔ اور دل کا کٹھور ہونا، دل کا سخت ہونا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ کیوں یہ تقریریں، یہ جلسے، یہ جمعہ کے خطبے کیوں بے اثر ہو رہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے کے علماء تقریر کرتے تھے اب کے نہیں کرتے، پہلے سے زیادہ تقریریں ہو رہی۔ اب تو پہلے سے زیادہ آسانی ہے سننے کی، سنانے کی۔ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، یوٹیوب ہے، ہزاروں علماء ہیں، ان کے بیانات ہیں، کتابیں ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ برائیوں کا گراف دن بدن بڑھ رہا ہے اور نیکیوں کا گراف دن بدن ڈاؤن ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ شراب کے اڈے مسلمانوں سے آباد ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ زناکاری میں مسلمان آگے ہے؟ کیا بات ہے کہ مسلمان لڑکیاں دن بدن بے پردہ اور بے حیا ہو رہی ہیں؟ کیا بات ہے کہ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں؟ کیا بات ہے کہ انسان دن بدن کرپٹ ہو رہا ہے، بے ایمان ہو رہا ہے؟ آئیے قرآن کریم سے اس سوال کا جواب دیں۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ کھول، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی شرارتوں کا بیان کیا۔ بنی اسرائیل اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی، اللہ نے بڑا نوازا تھا اس قوم کو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، بڑی نعمتوں سے ہم نے تم کو نوازا، دنیا کی بہت ساری قوموں پر تم کو فضیلت دی، تمہارے لیے آسمان سے ریڈی میڈ کھانا اتارا گیا، من و سلوہ اتارا گیا، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ بڑی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نعمتوں سے نوازا، مگر اس قوم نے اللہ کی ہر نعمت کو ٹھکرایا، اللہ کے ہر احسان کے ساتھ اس نے احسان فراموشی، اللہ کی ہر نعمت کے مقابلے میں اس قوم نے طغیان اور سرکشی اور بغاوت سے کام کیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ان تمام شرارتوں کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، اتنے سخت ہو چکے ہیں، اتنے کٹھور ہو چکے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ پتھر کے اندر سے بھی پانی بہتا ہے، پتھر کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے، بار بار جب پتھر کے اوپر پانی گرتا ہے پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے، پانی رسنے لگتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ تمام برائیوں کی جڑ انسان کا دل کا سخت ہونا ہے۔ آج کے دور میں انسان کو دل پر محنت کرنی چاہیے، میرے ساتھ چہرے پر بہت محنت ہو رہی ہے، یہ کریم لگا لو، وہ فیس واش لگا لو، وہ باڈی واش لگا لو، وہ صابن لے آؤ، یہ بالوں میں جیل لگا لو، ساری محنت تو چہرے پر ہو رہی ہے، دل پہ محنت کرو۔ اور اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی موقع ملے حدیث کی ہر کتاب میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا، کتاب الرقاق۔ کبھی موقع ملے تو رسول اکرم کی ان حدیثوں کا مطالعہ ضرور کرنا میرے ساتھیوں، جن کو
حدیث کی کتابوں میں کتاب الرقاق میں لایا گیا ہے. یہ حدیثیں پڑھ کے آپ کا دل سافٹ ہوگا, آپ کے دل کی سختی دور ہوگی. تو جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرقاق میں ہے. حدیث کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر. یہ کون ہے عبداللہ ابن عمر؟ یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. حضرت عمر کون ہیں؟ حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. حضرت عمر کی بیٹی حفصہ بنت عمر ام المومنین ہے, اللہ کے پیارے نبی کی زوجہ محترمہ ہے. تو بیوی کا بھائی کون ہوتا ہے بھائی؟ سالہ ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر اللہ کے رسول کے سالے ہیں اور بڑے پائے کے صحابی ہیں, بڑا اونچا مقام ہے. یہ جب نوجوان تھے, یہ مسجد میں آ کے رات میں سوتے تھے. ایک دن انہوں نے بڑا عجیب و غریب ایک خواب دیکھا. اب یہ خواب جب انہوں نے دیکھا تو ان کی ہمت نہیں پڑی کہ ڈائریکٹ میں اللہ کے رسول سے اپنا خواب بیان کروں. حالانکہ صحابہ کرام کی عادت تھی, فجر کی نماز میں اللہ کے رسول جب سلام پھیرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے اپنے خواب بھی بتاتے تھے اللہ کے رسول سے. عبداللہ ابن عمر کی ہمت نہیں پڑی کہ کیسے اللہ کے رسول کو یہ خواب بتاؤں. تو انہوں نے اپنی بہن اور ہم سب کی پیاری ماں حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ سے کہا, اللہ کے رسول کی بیوی حضرت حفصہ سے کہا کہ باجی میں نے خواب دیکھا ہے, ذرا آپ اس خواب کو اللہ کے رسول کے سامنے بیان کیجئے کہ اس خواب کا کیا مطلب. کیا خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں اور دو فرشتے مجھے آئے اور لے کے جانے لگے, اور ایک منڈیر ٹائپ کی کوئی چیز تھی, کنویں کی جیسی کوئی چیز تھی, وہاں پہ جا کے مجھے کھڑا کیا فرشتوں. میں نے نیچے جھانک کے دیکھا تو دیکھا نیچے آگ جل رہی ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ جہنم کی آگ مجھے دکھائی جا رہی ہے. میں ڈر گیا. تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریے مت, آپ اس میں نہیں جائیں, اور اس کے بعد میری نیند کرو. اب اس خواب کا کیا مطلب ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, ذرا آپ اللہ کے رسول سے اس خواب کی تعبیر پوچھ لیں, اس خواب کا مطلب پوچھ لیں. معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنی بہنوں سے شیئر کرتا ہے. بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے بھائی بہن کا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں بھائی بہن کے رشتے کی ویلیڈیٹی بڑی کم ہوتی ہے. بھائی کی شادی ہوئی, اب بہن پرائی ہوگی, بہن کی شادی ہو گئی, بہن پرائی ہوگی. بھائی بہن کا رشتہ کبھی پرایا نہیں ہوتا ہے. بہنیں زندگی کی آخری سانس تک اپنے بھائیوں کے لیے رویا کرتی ہیں. بھائی تکلیف میں ہو, وہ بہن ہی کیا جو بھائی کو تکلیف میں دیکھ کے نظر انداز کر دے, وہ بھائی ہی کیا جو بہنوں کو تکلیف میں دیکھ کے نظر انداز کر دے. یہ مینٹیلٹی نکال دو اپنے ذہنوں سے. بہن کی شادی کرنے کے ٹائم اگر دل اور دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ اب میرے گھر سے یہ چلی گئی, نہیں, آپ نے نکاح کیا ہے, آپ نے بہن کو دنیا سے رخصت نہیں کیا ہے. وہ مرتے دم تک وہ بہن آپ کی بہن رہے گی. بہن اور بھائی کے رشتے کی قدر کیا کرو میرے ساتھ. گھروں میں جب کبھی اچھا کھانا کھاؤ اور آس پاس میں آپ کی کوئی بہن ہو تو اسے بھی یاد کر لیا کرو. کوئی اچھی نعمت ملے تو بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیا کرو. بہنوں کو پرایا نہ سمجھو میرے ساتھیوں. وہ شادی شدہ ہو جائیں, 4 بچوں کی ماں بن جائیں, دادی بن جائیں, نانی بن جائیں, بہن بہن ہوتی ہے. بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے. یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی ماں نے صندوق میں بھر کے پانی میں ڈالا تھا, وہ کون سی لڑکی تھی جو سمندر کے ندی دریا کے کنارے کنارے چل رہی تھی کہ کہیں میرا بھائی ڈوب نہ جائے, کہیں میرا بھائی مر نہ جائے, کہیں میرے بھائی کے اوپر کوئی تکلیف نہ ہو جائے. وہ بہن کی رکشا کرنے والی, وہ بہن کی حفاظت کرنے والی, وہ قدم قدم پر اپنے بہن کی نگرانی کرنے والی, اور موسیٰ کی پرورش میں بہت بڑا رول ادا کرنے والی ان کی بہن تھی میرے پیارے. تو بہنوں کے ساتھ انسان راز کی باتیں شیئر کر سکتا ہے. عبداللہ ابن عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ بہنا ذرا یہ خواب تو اللہ کے رسول سے پوچھ لینا, اس خواب کی تعبیر کیا ہے. حضرت حفصہ نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول, میرے بھائی نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے, اس خواب کا کیا مطلب ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے اس خواب کو سنا, مسکرائے اور مسکرا کے بس ایک جملہ کہا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل. عبداللہ بڑا اچھا آدمی, تمہارا بھائی بہت اچھا انسان ہے. اے حفصہ, تمہارے بھائی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, بس ایک چیز کی کمی ہے, ایک بات کی کمی ہے. لو کان یصلی من اللیل, اے حفصہ کاش کہ تیرا بھائی
رات موٹ کے قیام اللیل کر لیتا، تہجد پڑھ لیتا، شب بیداری کر لیتا، راتوں کو جاگ کے عبادت کر لیتا۔ تیرا بھائی رات میں سوتا ہے، سیدھے فجر میں اٹھتا ہے، کبھی تہجد نہیں پڑھتا، کبھی قیام اللیل نہیں کرتا۔ کاش کہ وہ قیام اللیل کرتا۔ میرے نوجوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، آج آپ سدھارتھ نگر کا یہ وہ بیلٹ ہے، نیپال کی بارڈر سے سٹا ہوا یہ وہ علاقہ ہے جہاں چپے چپے پر اہل حدیث بھرے ہوئے ہیں میرے پیارے سے۔ پورا پورا گاؤں اہل حدیثوں کا ہے، علماء کا گاؤں ہے۔ ہماری جماعت کے اکابر علماء انہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کبھی ان گاؤں کی اور ان علاقوں کی مسجدوں میں کبھی فجر کی نماز کا جائزہ لیجیے میرے ساتھ۔ کیا بات ہے کہ وہ مسلمان جو جمعہ کی نماز میں بھرے رہتے ہیں، وہ قوم فجر کی نماز میں کہاں سو جاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، کہ فجر کی نماز میں دو چار بوڑھے بیچارے نہ آئیں تو شاید ان مسجدوں میں تالا لگ جائے۔ عبداللہ ابن عمر پانچوں ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھا کرتے تھے، صرف ایک بات کی کمی تھی، ان کی راتوں میں تہجد نہیں تھی، ان کی راتیں قیام اللیل سے خالی تھی، وہ راتوں میں تہجد نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے حفصہ تیرا بھائی بہت اچھا انسان ہے، لو کان یصلی من اللیل، کاش کی تیرا بھائی راتوں کو تہجد پڑھنے لگتا۔ وہ ایک ایک گھنٹے کی تقریر سننے والوں، اور رات رات بھر جلسہ کرانے والوں، اور رات رات بھر تقریر سننے والوں، اگر عمل کرنا ہو تو نبی کی ایک بات بھی کافی ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت حفصہ نے آ کر کے اپنے بھائی سے کہا، او میرے پیارے بھائی، نبی نے تیرے بارے میں جملہ کہا ہے، عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، لو کان یصلی من اللیل، بس ایک بات کی کمی ہے، عبداللہ رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے، عبداللہ قیام اللیل نہیں کرتا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس دن کے بعد عبداللہ بن عمر کبھی رات بھر نہیں سوئے، اس دن کے بعد عبداللہ بن عمر کبھی تہجد پڑھے بغیر نہیں سوئے۔ ایک بات، نبی کی ایک بات پر عمل زندگی کی آخری سانس تک کیا عبداللہ بن عمر نے، اس کے بعد وہ رات میں بہت کم سوتے تھے اور رات رات بھر اللہ کی عبادت کرتے۔ بڑے پائے کے صحابی عبداللہ بن عمر۔ اور ایک بات بولوں، ہم لوگ تو صاحب اہل حدیث ہیں، ہمیں تو بڑا فخر ہوتا ہے کہ صاحب سنت پر عمل کرنے والے، ہمیں داڑھی مڈالے تب بھی سنت پر عمل کرنے والے، چہرہ ہجڑوں کے جیسا کر لے تب بھی ہم سے بڑا متبع سنت کیوں کوئی نہیں۔ شادی میں دنیا بھر کا جہیز لیں، بارات لیں، بارات لے کے جائیں اور منگنی کی رسم کریں، ہلدی کی رسم کریں، چھکیا کریں، فلانا کریں، ڈھماکہ کریں، سب کریں، اور پکے اہل حدیث صاحب کیوں؟ ہماری آمین کی آواز سب سے اونچی آتی ہے، ہماری تراویح 8 رکعت ہوتی ہے، ہم تو نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں۔ بس یہ چند چیزیں ہیں جن کو ہم نے اہل حدیثیت کی ذمہ داری سمجھ لی ہے اور ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کہ صاحب ہم اہل حدیث ہیں۔ جانتے ہو، عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہا ہوں، یہ رسول کی سنت کی ایسی پیروی کرتے تھے کہ رسول کی بات کے آگے یہ کسی کی بات کو نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بچوں کے سامنے ایک حدیث پڑھی کہ اے میرے بچوں، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے کبھی مت روکنا۔ اگر مسجد میں عورتوں کا انتظام ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتی ہیں، ان کے لیے پردے کا انتظام ہے، تو ہرگز مت روکنا۔ ان کا ایک بیٹا کھڑا ہو گیا جس کا نام بلال تھا، اس نے کہا ابا ہم روکیں گے، واللہ لنمنعہن، ہم تو اپنی عورتوں کو مسجد جانے نہیں دیں گے۔ کاہے نہیں جانے دیں گے بھائی؟ کہنے لگے یہ تخذنا دغلا، یہ عورتیں مسجد میں جا کر کے بھی بے حیائی کا کام کریں گی، مسجد میں جا کر کے بھی بے پردگی کریں گی، ہم اپنی عورتوں کو جانے نہیں دیں گے۔ عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ صحابہ کی نظر میں عورت کا بے پردہ ہو جانا، بے حیائی کرنا، یہ بہت بڑا پاپ تھا۔ وہ مسجد میں بھی عورتوں کو جا کر کے وہاں بے پردہ اگر عورت جائیں تو وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میلوں میں جانا اور بازاروں میں جانا اور شاپنگ کے لیے جانا اور پارکوں میں جانا اور ریسٹورنٹ میں جانا اور ڈھابے میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ صحابہ کی نظر میں اگر عورت مسجد میں بھی آتی ہے اور کہیں سے بھی اگر بے پردگی ہوتی ہے تو صحابہ کی نظر میں یہ بھی بہت بڑا پاپ تھا۔ عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے۔ عبداللہ ابن عمر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، ارے میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ رسول نے کہا منع مت کرنا اپنی عورتوں کو، اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم منع کریں گے۔ صحیح مسلم کے الفاظ۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنے اس بیٹے کو بہت برا بھلا کہا،
اور کہا کہ آج کے بعد لا اکلمک ابدا، تو اس سے بات نہیں کروں گا، اور ساری زندگی اپنے اس بچے سے انہوں نے بات نہیں. اللہ اکبر. یہ تھی اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کے رسول کی حدیث کے لیے عبداللہ ابن عمر کی غیرت، ان کا جذبہ. وہ سفر میں جاتے تھے، اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں. اب انسانی ضرورت کے تحت اللہ کے پیارے نبی کہیں سواری کو روک کر کے استنجا کرنے کے لیے اترے، قضائے حاجت کے لیے اترے، تو عبداللہ ابن عمر جب اسی راستے پر خود سفر پہ اکیلے جاتے تھے تو جہاں اللہ کے نبی استنجا کرنے کے لیے رکتے تھے، عبداللہ ابن عمر کو ضرورت نہ بھی ہوتی تھی، کہتے تھے نہیں، یہاں میرے رسول رکے تھے 5 منٹ ہی کے لیے سی، میں یہاں رکوں گا. وہ سواری سے اترتے تھے اور وہاں تھوڑی دیر اسٹاپ کر کے تب آگے بڑھتے تھے. یہ ان کا جذبہ تھا اللہ کے رسول کی سنتوں کی پیروی کا. میرے پیارے ساتھی، تو عبداللہ ابن عمر کی یہ حدیث ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر؟ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جو دعائیں کیا کرتے تھے ان دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل تھی. او میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو تو کوشش یہ کیا کرو کہ جو اللہ کے پیارے نبی کی دعا کے الفاظ ہیں ان الفاظ کو یاد کر لیا کرو، ان دعاؤں کو یاد کر لیا کرو جو اللہ کے پیارے نبی کیا کرتے تھے. اللہ کی قسم، اللہ کے پیارے نبی کی دعاؤں کے اندر بڑی طاقت تھی میرے پیارے ساتھی. اللہ کے پیارے نبی جو دعائیں کیا کرتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں رہتی تھی لیکن ان کا معنی بہت بڑا رہتا تھا. وہ مطلب کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے وہ دعائیں بڑی اہم ہوا کرتی تھی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ میں 4 چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ 4 چیزوں سے ہمیشہ میری حفاظت کرنا. اے اللہ 4 چیزوں سے بچا کے رکھنا، 4 چیزوں سے مجھ کو دور رکھنا، 4 چیزوں سے اپنی پناہ میں لے لینا. نمبر 1 من زوال نعمتی کا. اے اللہ میں تیری نعمت کے زائل ہو جانے سے، تیری نعمت کے برباد ہو جانے سے، تیری نعمت کے ختم ہو جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. نمبر 2 وتحول عافیتی کا. اے اللہ تیری عافیت ملنے کے بعد، تیری عافیت ملنے کے بعد عافیت چلی جائے، عافیت بدل جائے، عافیت ختم ہو جائے، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. وفجاءت نقمتی کا. اور اے اللہ اچانک سے تیرا عذاب میرے اوپر آ جائے، اچانک سے کوئی مصیبت میرے اوپر آ جائے، اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. وجمیع سخطک. اور اے اللہ تجھے ناراض کرنے والے، تجھے غصہ دلانے والے، جس سے تو غصہ ہو جاتا ہے، جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے، اے اللہ ان تمام کاموں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ ہے اللہ کے رسول کی دعا. اور آج کا خطبہ جمعہ اسی دعا کی بس تھوڑی سی تشریح کروں گا. مجھے معلوم ہے گھڑی کی سوئی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. ہم 1 بجے تک بہت سارے لوگ آتے ہیں اور اپنی ٹائمنگ سیٹ کر کے آتے ہیں. انشاءاللہ 1 بجے کے آگے نہیں جائیں گے، 1 بجے تک اپنی گفتگو ہم ختم کریں گے. نبی نے 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ زوال نعمتی کا. اے اللہ تیری نعمت ایکسپائر ہو جائے، تیری نعمت ختم ہو جائے، تیری نعمت چلی جائے، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے کون سی نعمت ہم کو دی ہے؟ جواب یہ ہے کہ کون سی نعمت نہیں دی ہے. ہماری زندگی کی ہر سانس، ہمارے دل کی ہر دھڑکن، ہمارے زندگی کا ہر پل اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے گھرا ہوا ہے میرے پیارے سے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اے میرے بندو تمہیں جو بھی نعمتیں ملتی ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے میرے بندو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، کاؤنٹ کرنا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے. اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے. اے اللہ تیری سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے. دنیا کے کروڑوں انسان ہیں، کوئی پتھر کی عبادت کرتا ہے، کوئی سورج کو دیکھ کے ہاتھ جوڑتا ہے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سور کی عبادت کر رہا ہے، کوئی شرمگاہ کی مورت بنا کے اس کو پوج رہا ہے، کوئی کتے بلی بندر کی عبادت کر رہا ہے،
ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں, اور ہماری خوش نصیبی ہے اللہ نے ہمیں توحید والا بنایا ہے. ہمارا سر جھکتا ہے تو رب العالمین کے آگے جھکتا ہے. ہم مشکل کشا مانتے ہیں تو اللہ کو مانتے ہیں, ہم غوث اعظم مانتے ہیں تو اللہ کو مانتے ہیں, ہم غریب نواز مانتے ہیں تو اللہ کو مانتے ہیں, ہم دستگیر مانتے ہیں تو اللہ کو مانتے ہیں, ہم بگڑی بنانے والا مانتے ہیں تو رب العالمین کو مانتے ہیں, ہم اولاد دینے والا مانتے ہیں تو اس وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہم تو وہ ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو 17 بار ڈیلی 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار کم سے کم فرض نمازوں میں اللہ کے سامنے ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار ہم عبادت کرتے ہیں تو تیری کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں تو تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس ایمان کی دولت تو بچاؤ میرے ساتھ. میڈیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, جہاں کوئی مسلمان لڑکی مرتد ہو جائے, کسی کافر اور مشرک کے ساتھ شادی کر لے, بھاگ جائے, میڈیا بہت تیزی سے اس کو پروموٹ کرتا ہے, اس کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرتا ہے, اور اس کا الٹا اگر ہو جائے تو فوراً اس کو دوسرا اینگل دے کر کے اس لڑکے کے اور اس کے پورے پریوار کے لیے مصیبتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آج کے دور میں ایک مسلمان لڑکے کے لیے, ایک مسلمان لڑکی کے لیے بہت بڑا چیلنج یہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے, دنیا کی چند سہولتوں کے بدلے, یا دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے کبھی ایمان سے سمجھوتا مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں, کبھی توحید سے سمجھوتا مت کرنا. میرے پیارے نبی نے کہا تھا لا تشرک باللہ شیئا, کبھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ, تجھے قتل کر دیا جائے, تجھے جلا دیا جائے, تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تب بھی تو اللہ کی توحید سے مت ہٹنا, اللہ کے ساتھ کوئی شرک مت کر. کبھی کبھی لگتا ہے ہم لوگ تو بڑی پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں. کوئی کافر ہے, کوئی مشرک ہے, اس کے پاس کروڑوں کی دولت ہے, اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں, لمبا چوڑا بزنس ہے, اور ہم ایمان والے ہیں, ہم محنت مزدوری کر کے کیسے کیسے بال بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں. تو کبھی کبھی ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے, یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم صحیح ہیں تو ہم پریشانی میں کیوں ہیں, اور وہ غلط ہے تو وہ اتنے عیش و آرام سے کیوں ہیں. یاد رکھو میرے پیارے ساتھ, اس دنیا کو اپنی کامیابی اور ناکامی کا اسٹینڈرڈ مت بناؤ میرے ساتھ. ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی عیش و آرام سے رہ رہا ہے تو کل آخرت میں بھی وہ عیش و آرام سے رہے گا, اور ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بہت تکلیفوں کی زندگی گزار رہا ہے تو کل آخرت میں بھی تکلیف میں گزارے گا. اصل چیز کیا ہے کہ یہاں آپ لاکھ تکلیف اٹھا لیں, کھانے کو ڈھنگ کا کھانا ہو یا نہ ہو, پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے ہو یا نہ ہو, رہنے کو مکان ہو یا نہ ہو, اگر ایمان کو بچا کے لے کے چلے گئے, توحید کو بچا کے لے کے چلے گئے, اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پہنچے اور اللہ نے پوچھا میرے بندے تو کیا لے کے آیا ہے, اے اللہ بڑے غریب تھے, بڑے مزدور تھے, بڑی تکلیفوں میں زندگی گزاری, کبھی بھائی بیمار, کبھی بہن بیمار, کبھی ماں بیمار, دواؤں اور علاج میں زندگی گزر گئی, تکلیفوں میں زندگی گزر گئی, اے اللہ کچھ بچا کے نہیں لائے. بچا کے لائے تو تیری توحید بچا کے لائے, بچا کے لائے تو ایمان بچا کے لائے, بچا کے لائے تو اسلام بچا کے لائے, لا الہ الا اللہ پر مرتے دم تک قائم رہے. اگر یہ دولت بچا کے لے کے چلے گئے میرے پیارے ساتھیوں تو کامیاب ہیں. اور اگر دنیا کی ساری دولت مل گئی اور ایمان کو لوٹا بیٹھے, توحید کو ختم کر بیٹھے, اسلام کو ختم کر بیٹھے, تو قرآن کا فیصلہ سن لیجئے. اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. میرے بندو اگر ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے, کفر کی حالت میں مر گئے, تو زمین بھر کے سونا بھی اگر قیامت کے دن لے کے آ جاؤ گے, تمہارا سونا اللہ کے قبول نہیں ہوگا. ایمان بہت بڑی نعمت ہے میرے ساتھی, بہت بڑی نعمت. تندرستی بھی ہے. آج میٹھا کھا رہے ہو, کل شوگر ہو جائے گا, میٹھا منع ہو جائے گا, دل چاہے گا مگر میٹھا نہیں کھا سکتے. آج تندرستی ہے, پیسہ بھی اللہ نے دیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھیا حج کر لو, ارے ابھی تو یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, کہ چکر میں ٹائم نکل گیا, اور شوگر ہو گیا, ڈائبٹیز ہو گئی, اور ہارٹ پیشنٹ ہو گئے, اور یہ ہو گیا, اور بی پی ہو گیا, دنیا بھر کی بیماریاں ہوں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں کی قدر کرو, 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک, اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے.
वहयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी की कदर करो मौत के आने के पहले। वफरागक क़ब्ल शुग़लिक, अपने समय की कदर करो, अपने टाइम की वैल्यू को समझो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, और अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फकीर हो जाओ। समय की कदर कीजिए मेरे नौजवान। ये रात रात भर मोबाइल पर लगे रहना, ये रील्स के पीछे टाइम बर्बाद करना, ये 16-16, 17-17 साल के नौजवानों का बैठ करके वीडियो गेम खेलना, ये फ्री फायर खेलना, ये पबजी खेलना और इन गेम्स के पीछे जिंदगी बर्बाद करना, ये जिंदगी कोई खिलवाड़ नहीं है मेरे साथियों, ये कोई गेम नहीं है जिसे यूं ही गुजार दिया जाए। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है। और ये बात याद रखो, जैसे मार्केट में कोई बर्फ बेचने वाला बर्फ बेच रहा है, सुबह से दोपहर हो गई और बर्फ नहीं बिक रही है, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है कि शाम तक अगर मेरी बर्फ नहीं बिकी तो मेरा तो खसारा हो जाएगा। एक बर्फ बेचने वाला ऐसी बर्फ बेच रहा था और दोपहर हो गई और बर्फ उसकी नहीं बिक रही थी, तो वो रोने लगा और चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ओ लोगों, इससे पहले कि मेरी पूंजी खत्म हो जाए, मेरा कैपिटल खत्म हो जाए, मेरी बर्फ को खरीद लो। तो किसी ने उसको देख के कहा था कि कुरान की इस आयत का मतलब आज समझ में आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम इंसान बहुत बड़े घाटे में है। सबसे बड़ा घाटा यही है इंसान की जिंदगी गुजरती चली जाए, इंसान के साल और शब रोज गुजरते चले जाएं और इंसान की कोई इस्लाह न हो, इंसान की नेकियों में कोई तरक्की ना हो, इंसान के गुनाहों में कोई कमी ना आए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, सेहत की भी कदर कीजिए, जवानी की भी कदर कीजिए, अपने वक्त की भी कदर कीजिए, और अगर आप अमन और चैन से रह रहे तो इसकी भी कदर कीजिए। दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जहां लोग अपने बच्चों के साथ रात में चैन से नहीं सोते हैं। पता नहीं कहां से बारूद का धमाका हो जाए, कहां से बम गिर जाए, कहां से मिसाइल आ जाए, वो खौफ और दहशत के साए में जिंदगी गुजारते हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ चैन की नींद सोते हैं, अमन और चैन की इस नेमत की भी कदर करो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफन फी जसदिही इंदहु कुत यौमिही, अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला 3 नेमतों से नवाज दे, वो अमन के साथ अपने घर में है, बदन में कोई बड़ी बीमारी नहीं है और एक दिन की खुराक उसके घर में मौजूद है, बस ये 3 चीजें अगर किसी के पास हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा, गोया कि दुनिया की सारी नेमतें उसको मिल गई हैं। तो अल्लाह के नबी क्या दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिका, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं नेमत के बर्बाद हो जाने से। नेमत कब बर्बाद होती है ये भी सुन लो, नेमत तब बर्बाद होती है जब इंसान नाशुक्री करता है। अगर चाहते हो कि नेमत परमानेंट तुम्हारे पास रहे, तुम्हारे बच्चे सेहतमंद रहे, तुम्हारा बिजनेस चलता रहे, तुम्हारी नौकरी बरकरार रहे, अगर नेमतों की हिफाजत करना चाहते हो मेरे प्यारे साथियों, तो शुक्र अदा किया करो। अल्लाह कुरान में कहता है, वइस्ताज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ऐ मेरे बंदो, अगर मेरा शुक्र अदा करोगे मैं और दूंगा, और नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा दर्दनाक है। शुक्र का मतलब क्या होता है ये भी नोट कर लीजिए। एक होती है हम्द, हम्द जबान से होती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह की हम्द बयान करता हूं जबान से। मगर जो शुक्र होता है वो 3 चीजों से होता है। शुक्र जबान से भी होता है। मैंने पूछा भाई साहब कैसे हैं आप, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जबान से आपने शुक्र अदा किया। और शुक्र दिल से भी होता है। जबान से तो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, दिल में शुक्र नहीं है, दिल में शिकायतें हैं। अरे यार बिजनेस बड़ा डाउन चल रहा है, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, आमदनी बहुत अच्छी नहीं हो रही है, पहले करोड़ कमाता था अब लाखों में कमा रहा हूं, ये शिकायत है तुझे। अरे तू लाखों कमा रहा है, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। तुझे ये शिकायत है तू किराए के मकान में रहता है, दुनिया के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी के लिए पर्दे के और 4 दीवारी का इंतजाम नहीं कर सकते, फुटपाथों के नीचे उनकी जवान औरतें सोती हैं। तुझे इस बात की टेंशन है कि तेरे बच्चे शहर के सबसे महंगे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं। दुनिया के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को तालीम तो बड़ी दूर की बात है, उनके लिए दूध का और खाने का और रोटी का इंतजाम भी नहीं कर पाते। तो शुक्र का ताल्लुक दिल से भी होता है मेरे साथ। जबान से अल्लाह का शुक्र अदा करो,
دل سے اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے پارٹس آف باڈی سے، اپنے اعضاء اور جوارے سے، اپنے شریر کے انگ انگ سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ ہاتھوں سے کسی غلط چیز کو ٹچ نہ کرو۔ یہ پیر اللہ کی نعمت ہے اور پیر پر اللہ کا شکر یہ ہے کہ پیروں کے ذریعے کسی گندی جگہ نہ جایا کرو۔ یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے اور آنکھوں پر اللہ کا شکر یہ ہے کہ آنکھوں سے گندی چیزوں کو نہ دیکھا کرو۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے اور اس پر اللہ کا شکر یہ ہے کہ زبان سے بولو تو اچھی باتیں بولو ورنہ خاموش رہو۔ یہ کان اللہ کی نعمت ہے اور کان پر اللہ کا شکر یہ ہے کہ کانوں سے میوزک اور گانے نہ سنے جائے، کانوں سے اچھی چیزیں سنی جائے، رب کا قرآن سنا جائے، اللہ کا ذکر سنا جائے، کانوں سے گندی چیزوں کو سننے سے بچایا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب نعمتوں کا شکر انسان ادا نہیں کرتا ہے تو نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ نبی نے پہلی دعا کی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں نعمت کے زائل ہو جانے سے۔ دوسری چیز وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِ، اے اللہ عافیت کے بدل جانے سے۔ آج عافیت میں ہوں، آج بیماری نہیں ہے، کل بیمار ہو جاؤں، آج کسی کا محتاج نہیں ہوں، کل رسیدیں لے کے لوگوں کے آگے بھیک مانگنی پڑے اپنی بیماریوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ایسے علماء کو بھی دیکھا، اللہ وہ دن کسی کو نہ دکھائے، بیٹیوں کی شادی کے لیے مسجد جا کے بھیک مانگے، بیماری ہو گئی علاج کے لیے لوگوں کے دروازوں پہ، سیٹھوں کے دروازوں پہ جا کے بھیک مانگے۔ اللہ کسی عالم کو وہ دن نہ دکھائے، کسی مسلمان کو وہ دن نہ دکھائے۔ میرے بھائیو، عافیت بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ دنیا اور آخرت میں تو مجھے عافیت عطا فرما دے۔ عافیت کا مطلب ہوتا ہے سیفٹی، عافیت کا مطلب ہوتا ہے سیکیورٹی، عافیت کا مطلب ہوتا ہے سرکشا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غم سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، غربت سے، محتاجگی سے اگر بچا کے رکھا ہے، یہ عافیت بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے سے۔ اور نبی دعا کر رہے ہیں وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، اے اللہ عافیت کے پلٹ جانے سے، عافیت کے بدل جانے سے۔ دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں آج عافیت میں ہیں، یہی آپ دیکھ لیں، ایران کی سرزمین دیکھ لیں، آج ان جنگوں کے بعد ایران کے بہت سارے علاقے کھنڈر ہو گئے۔ فلسطین کے غزہ کو دیکھ لیں، 3-4 سال پہلے غزہ کی فوٹو دیکھیں سوشل میڈیا سے اٹھا کے، انٹرنیٹ سے اٹھا کے، اور آج کا غزہ دیکھیں، کھنڈر بنا دیا اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر، کھنڈر بنا دیا ان ملکوں نے فلسطین کے اس شہر کو، اس خوبصورت شہر کو۔ میرے پیارے ساتھیوں، عافیت بہت بڑی نعمت ہے، عافیت کے پلٹ جانے سے بھی اللہ کے پیارے نبی اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فوجاءت نقمتی کا، اور اے اللہ اچانک تیرا عذاب آ جائے میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آج آپ غور کریں، اچانک موتیں بہت ہو رہی ہیں۔ ابھی ہمارے بھائی ٹانڈا اکبرپور سے ہمارے ساتھ آئے ہیں، بتانے لگے 3-4 دنوں پہلے کا واقعہ، 2 بائک والے مین روڈ پہ، ہائی وے روڈ پہ آپس میں لڑ گئے، ٹکرا گئے، اور وہاں پہ کوئی بارات جا رہی تھی، شادی میں لوگ جا رہے تھے۔ ان 2 بائک والوں کو جو گر گئے تھے ان کو بچانے کے لیے 8 لوگ بڑھے، بیچارے بچانے کے لیے بڑھے تھے، اور اچانک پوری سپیڈ میں، ہائی سپیڈ میں ڈیزائر کار آتی ہے اور 8 کے 8 لوگ جو بچانے کے لیے گئے تھے آن دا اسپاٹ انتقال کر جاتے۔ کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی بیماری، کوئی بہانہ آتا ہے اور زندگی کی ڈور کو توڑ دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھ، ہم نے کہاں کی پلاننگ بنا کے رکھی ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کو یہ مل جائے وہ مل جائے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھو میرے ساتھیوں، موت آپ سے اپائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گی، موت کا فرشتہ آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گا۔ اس لیے اس دعا کو یاد کر لو، اے اللہ اچانک تیرا عذاب میرے اوپر نہ آ جائے، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا تھا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی ان یکثر موت الفجع، اچانک بہت زیادہ موت آئے گی۔ نبی نے یہ بھی فرمایا تھا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اچھے کاموں میں ڈال دیتا ہے، نیکی کے کاموں میں ڈال دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا مطلب نیکی کے کاموں میں ڈال دیتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا ان یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، انسان کو موت کے پہلے اللہ نیک عمل کی توفیق دے دے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے سے۔ کہیں ایسا نہ ہو زنا کے اڈوں پہ جاتے جاتے موت آ جائے، شراب پیتے پیتے موت آ جائے، گندے کام کرتے کرتے موت آ جائے، یہ بڑی بری موت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ سے ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعائیں کیا کرو، دعا کیا کرو اللہ سے، اے اللہ
موت آئے تو تیرا ذکر کرتے ہوئے آئے، تیری توحید کے ترانے پڑھتے ہوئے آئے، تیری بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے آئے۔ اے اللہ اچھے خاتمے کی اور اچھے انجام کی اللہ سے دعا کیا کرو۔ نبی نے یہ تیسری چیز مانگی ہے، وَفَجَأَتِ نِقْمَتِكَ، اے اللہ اچانک سے تیرا عذاب آ جائے، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور چوتھی چیز میرے پیارے ساتھیوں، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، اور اے اللہ میں ہر اس کام سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ اس پوری دعا کا خلاصہ ہے، اس پوری دعا کا خلاصہ اس ایک لفظ کے اندر، اے اللہ ہر اس کام سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے تو ناراض ہوتا۔ ارے دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، دنیا والے آج ناراض ہیں، کل مان جائیں گے۔ دنیا والے آج بڑی قدر کرتے ہیں، کل ناراض ہو سکتے ہیں، مگر اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمارا رب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہر اس کام سے اپنے دامن کو بچاؤ میرے پیارے ساتھی، جو اللہ کو ناراض کرنے والا۔ اور یہ بات یاد رکھو، امام حسن بصری کہا کرتے تھے، لا تنال ما عند اللہ الا بطاعتہ، تم اللہ سے نعمتیں مانگتے ہو۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ ایگزام میں کامیاب کر دے۔ کوئی میڈیکل کی تیاری کر، اے اللہ نیٹ میں پاس ہونے کی توفیق دے۔ کوئی بزنس کر رہا ہے، اے اللہ میری دکان کو چلا دے، کسٹمر کو میری دکان پہ بھیج دے۔ یہی تو دعا کرتا ہے انسان۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو مانگ رہے ہو تو امام حسن بصری کہتے ہیں، لا تنال ما عند اللہ الا بطاعتہ، اللہ کے پاس جو ہے اس کو اللہ کو ناراض کر کے مت مانگا کرو، ناراض کر کے نہیں ملے گا، اللہ کو راضی کر کے مانگو۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہو میرے ساتھ، مجھے معلوم ہے یہ مسجد مارکیٹ ایریا میں ہے، اور مارکیٹ ہمارے لیے بہت ضرورت کی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، اور مارکیٹ بڑی بری چیز بھی ہے۔ دنیا کے سب جھوٹ پتات، 420 چیٹنگ فراڈ سب بازار میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، روئے زمین پر سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ لیکن بازار ہماری ضرورت کی جگہ ہے، وہیں سے ہماری روزی روٹی جڑی ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ جب کاروبار کریں، بزنس کریں، حلال روزی کو اپنے گھر میں لائیں، حرام سے اپنے دامن کو بچائیں، اللہ کو ناراض نہ کریں، نمازیں چھوڑ کے بزنس نہ کریں، نمازوں کو برباد کر کے کاروبار نہ کریں۔ انشاءاللہ نماز کی پابندی کیجئے، اللہ کے سامنے گڑا کے اللہ سے دعائیں کیجئے، بچوں کی تربیت پہ توجہ دیجئے، اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنائیے، انشاءاللہ اللہ کی نعمتیں آپ کو ملے گی، امن بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، روزی روٹی بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے، دعا کی کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ بڑی پیاری دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ میں نے جلدی اس دعا کا تھوڑا سا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہمیں ان چاروں چیزوں سے جن سے تیرے نبی پناہ مانگتے تھے، تیری نعمت کے زائل ہو جانے سے، تیری عافیت کے بدل جانے سے، اچانک تیری طرف سے عذاب آنے سے، اور اے اللہ تیری ناراضگی کی ہر کام سے، اے اللہ تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملکوں میں، چاہے وہ ہمارا ہندوستان کا ملک ہو، چاہے ہمارا پڑوسی ملک نیپال ملک ہو، پروردگار ان ملکوں میں امن اور چین کو نازل فرما دے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری قوم کی بچیوں کو دیندار بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو دیندار بنا دے، جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو دین سے دور ہیں ان کو دیندار بنا دے۔ پروردگار زندہ رہیں تو تیری توحید کے ترانے پڑھتے ہوئے زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی کلمے پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك رواه مسلم في کتاب الرقاق